والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ مطلقہ عورتیں کیا کریں؟ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق یافتہ عورتیں 3 حیض تک انتظار کریں، خود کو روک کے رکھیں یعنی نکاح نہ کریں، جلدی نہ کریں۔ اب 3 حیض اگر ہر مہینے آ رہے ہیں تو بھی ٹھیک، اور اگر کسی کی عادت ہے 2 مہینے کی تو اس کی عدت کتنی ہو جائے گی؟ پھر 6 مہینے ہو جائے گی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی۔ اور اگر کسی کو ابھی پیریڈ شروع ہی نہیں ہوئے تو اس کی عدت پھر 3 مہینے ہوگی۔ واللہ یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی، مینوپاز ہو چکا ہے، حیض ختم ہو چکا ہے، تو ان کے بارے میں سورۃ الطلاق آیت 4 میں آتا ہے فعدتہن 3 اشہر، ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ واللہ لم یحضن، اور ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے جنہیں ابھی حیض ہوا ہی نہیں، چھوٹی بچیاں ہیں۔ اور اگر وہ عورت پریگننٹ ہے تو اس صورت میں وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، بچے کی ولادت تک، چاہے 1 دن میں ہو جائے، 1 مہینے میں ہو جائے، یا سال بعد ہو، ان کی عدت پھر اتنا عرصہ ہوگی۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، 3 حیض تک۔ اب اس کا میں آپ کو طریقہ سمجھاتی ہوں کیونکہ سمجھنا ضروری ہے۔ قروء جو ہے نا، قرء کی جمع ہے۔ قروء کا ایک معنی حیض لیا گیا اور دوسرا معنی طہر لیا گیا۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ مثلا ایک عورت کو ہر مہینے کی پہلی تاریخ پر حیض آنے کی عادت ہے، 3 دن یا 4 دن اس کو پیریڈز ہوتے ہیں، اسے 4 دن ہوتے ہیں۔ اس کو 1 محرم کو حیض شروع ہوا، 4 تاریخ کو وہ پاک ہوئی، 5 کو اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، کیونکہ کیا حکم ہے طلاق کب دی جائے؟ پیریڈز میں نہ دی جائے، طہر میں دی جائے، طہر میں طلاق دی۔ اب کیا، محرم کا پورا مہینہ 1 طہر گزر گیا، سفر شروع ہوا، سفر میں اس کو پہلے 3 دن یا 4 دن پیریڈز ہوئے، پھر ختم ہوئے، پھر مہینہ گزرا، 2 طہر ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ربیع الاول آیا، اس میں اس کو پیریڈز ہوئے 3 دن، اور اس کے بعد کیا ہے، پورا مہینہ ربیع الاول کا بھی طہر میں گزرا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قروء کا مطلب طہر ہے، تو جو ہی عورت کو ربیع الثانی کا حیض شروع ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ قروء قرء کا مطلب حیض ہے، تو اس عورت کا حیض شروع ہونے کے بعد جس دن ختم ہوگا 4 تاریخ کو، اس کی عدت اس دن ختم ہوگی۔ تو اس طرح صرف 3 یا 4 دن کا فرق پڑتا ہے دونوں انٹرپریٹیشن سے۔ زیادہ بہتر انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اس کو حیض ہی کے معنی میں لینے کی ہے، کیونکہ اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو جس کو استحاضہ کی بیماری تھی کہا تھا کہ تم اپنے ایام حیض میں نماز چھوڑ دو، ہاں، تو ایام اقراء کہا تھا آپ نے، جس سے مراد حیض تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرء سے مراد حیض لیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، وہ 4 دن کی مہلت اور مل جائے گی عورت کو، ٹھیک ہے۔ تو طہر 3 کون سے ہوئے؟ محرم کا مہینہ طہر، سفر کا مہینہ طہر،
ربیع الاول کا مہینہ طہر یعنی پیریڈز کے بعد کے دن، اور ربیع ثانی کا حیض شروع ہوتے ہی طہر اگر مانا تو عدت ختم، ورنہ 3-4 دن اور ویٹ کر کے ختم. ٹھیک ہے. تو والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. اور پھر اگر کسی کو مثلا پہلی تاریخ نہیں آتی، 10 تاریخ کو آتے ہیں، 20 کو آتے ہیں، وہ اکارڈنگلی پھر اسی طرح سیٹ کر لے گی. اور اسلامی مہینے، اسی لیے آپ دیکھیے اب حکمت سمجھ میں آ رہی. سب سے پہلا سوال کیا تھا؟ یسألونک عن الاہلہ، کیونکہ ساری ڈیٹس اہلہ پر ہی تو منحصر ہے. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. اور مطلقات 3 مہینے تک اپنے آپ کو روک کے رکھیں. ولا یحل لہن، اور نہیں حلال ان کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں کس چیز کو؟ ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، یعنی پریگننسی نہیں چھپائیں. عورتیں پریگننسی کیوں چھپائیں گی؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ شوہر رجوع نہ کر لے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر بتا دیتی تو ہو سکتا ہے کہ شوہر کو پتہ چل جائے کہ عورت پریگننٹ ہے، تو وہ اب بچے کی خاطر اس عورت کو نہیں چھوڑنا چاہے گا. تو عورت چاہتی ہے اسے طلاق مل جائے، تو وہ بتاتی نہیں کہ وہ پریگننٹ ہے، اور 3 مہینے بعد کہتی میری عدت ختم ہو گئی. حالانکہ عدت تو ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اولاد الاحمال کی عدت کب ختم ہوتی؟ جو بچہ پیدا ہو. لیکن اس نے جھوٹ بولا، اس نے کہا 3 مہینے گزر کے میری عدت ختم ہو گئی، میں تو آزاد. اور جھٹ فوراً نکاح کر لیتی کسی اور سے، اور اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ پیچھے سے بچہ لے کے آ رہی ہے، تو اس بچے کا حسب نسب بھی خلط ملط ہو گیا. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اس لیے یہاں پر واضح طور پر کہا گیا کہ عورت کو واضح کرنا ہوگا اگر وہ حامل ہے. اور پھر یہ بھی ہے نا کہ عدت کے دوران نان نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے ذمہ ہے. تو اس لیے کسی پر بھی ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو عورت کو حق نہیں کہ وہ ایسا جھوٹ بولے اور اس قسم کی غلطی کا ارتکاب کرے، کیونکہ اس میں کئی لوگوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، بچے کے بھی، شوہر کے بھی. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر. پھر آپ دیکھیے کہ جہاں اہم معاملہ ہوتا ہے نا، پہلے مردوں کو کہا کہ اللہ کی ملاقات سے ڈرو، یہاں عورتوں کو کہا کہ دیکھو یہاں غلط بیانی کرو گی تو پکڑ ہوگی. اگر تمہارا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو تم یہ نہیں کرو گی. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور ان کے شوہر اس معاملے میں زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لائیں. یعنی طلاق رجعی کی صورت میں، یعنی عورت بجائے اس کے کہ نئی جگہ نکاح کرے، اگر وہ پہلے ہی شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، یعنی جب ایک طلاق ہوتی ہے، 2 ہوتے ہیں تو کر سکتے ہیں، چاہے عدت گزر جائے، تو زیادہ بہتر ہے وہیں کر لے. اور اگر اس مدت کے درمیان رجوع کرنا چاہتا ہے شوہر تو رجوع کا حق ہے. ان ارادو اصلاح، لیکن شرط کیا ہے؟ خیر خواہی اور اصلاح، تعلقات کی درستگی کا ارادہ ہے، ستانے کے لیے نہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر فرائض ہیں. جیسے مردوں کے حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے حقوق ہیں. اسلام نے دونوں کو حقوق دیے ہیں. ہاں، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، حقوق تو ایک جیسے ہیں، لیکن مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے. کس چیز کا؟ نکاح اور طلاق میں مرد کا اختیار عورت سے زیادہ ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں قبول ہے، نکاح قبول ہے، تو نکاح کی گرہ لگتی. صرف عورت کے قبول کرنے سے نکاح کی گرہ نہیں لگتی. عقدۃ النکاح مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. طلاق کا اختیار بھی کس کے ہاتھ میں؟ مرد کو دیا گیا. عورت طلاق نہیں دے سکتی اسلام میں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے درجہ جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. ورنہ ماں کی حیثیت میں تو عورت کا درجہ باپ سے زیادہ ہے. یعنی ویسے حقوق کی برابری ہے، یعنی دونوں کے اوپر فرائض بھی ہیں، دونوں کے اوپر حقوق ہے. اور بات یہ ہے کہ تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے، دونوں ہی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو خوشگواری ہوتی ہے. ہاں، مرد کو یہاں ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے
کیونکہ وہ قوام ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ قوام ہے. قوام کس کو کہتے ہیں؟ یعنی فوڈ پرووائڈر ہے، مینیجر ہے، گھر کا ذمہ دار ہے، گھر کی جو سلطنت ہے اس میں وہ بادشاہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے کسی بھی ادارے میں کوئی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے اس میں ایک ہیڈ ہوتا ہے، باقی اس کے اندر ہوتے ہیں. اسی طرح گھر کی جو مینجمنٹ ہے اس میں مرد حاکم ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور اس کی وجہ دو بتائی گئی نا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. دوسری وجہ ہے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کئی حکمتیں ہیں. مثلاً یہ کہ مرد عورت کے مقابلے میں فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوتا ہے اور جذباتی طور پر بھی زیادہ اسٹیبل ہوتا ہے. عورت کے اندر ہر مہینے اتنی تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا 150 سمٹمز تک دیکھی گئی ہیں، تو مرد تو ان سمٹم سے نہیں گزرتا، نہ ہی اس کو ایسی کوئی مشکل ہوتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکمت کے تحت یہ مرد کو اتھارٹی دے دی. تو اس میں عورت کی کوئی حتک نہیں ہے یا کوئی تحقیر نہیں ہے، یہ انتظامی ضرورت ہے، ورنہ حقوق تو برابر ہیں. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام میں مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں یا اوپر نیچے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ حقوق برابر ہیں. ہاں، انتظامی ذمہ داریوں میں مرد کا درجہ زیادہ ہے. انتظامی ذمہ داریوں میں مرد کی پوزیشن اوپر ہے، کیونکہ کوئی بھی آرگنائزیشن یا انتظام ایک اوپر ہیڈ کے بغیر چل نہیں سکتا. تو اس میں کیونکہ وہ ایک ذمہ داری کی پوسٹ ہے، تو وہاں عورت کو نہیں وہ ذمہ داری دی گئی، کیونکہ عورت کے اوپر تو پہلے ہی بہت ذمہ داریاں ہیں نسل انسانی کی تخلیق کی اور پھر اس کی تربیت کی. لہٰذا اس کو مینیجریل ذمہ داریوں سے آزاد کیا گیا. یہ اس کے حق میں بہتری ہوئی ہے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ مرد کا احترام زیادہ کرنا چاہیے اور عورت احترام کے لائق نہیں. یہ اس آیت کا نہیں ہے مطلب. ٹھیک ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے وہ سب ایک طرف رکھیں. ہم تو معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اسلامی کلچر جو ہے اس میں حقوق اور فرائض تو برابر ہیں. انتظامی ذمہ داریوں میں مرد کو ایک درجہ اتھارٹی دی گئی ہے تاکہ وہ اپنا کام، کیونکہ اگر آپ کسی کو رسپانسبلٹی دیتے ہیں اور اتھارٹی نہیں دیتے، دنیا میں جو مینجمنٹ سائنس ہے اس کی روح سے بھی آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو کام تو دے دیتے ہیں یہ کرو، اور اتھارٹی بالکل نہیں دیتے، وہ کیا کر کے آئے گا؟ تو اب اگر یہاں مرد کو ذمہ داری دے دی گئی کہ تمہیں فوڈ پرووائڈ کرنی ہے، تمہیں مینجمنٹ گھر کی کرنی ہے، تمہیں ذمہ داریاں نبھانی ہے، تمہیں عورت کو تحفظ فراہم کرنا ہے، اور اتھارٹی کچھ نہ دی جاتی، اتھارٹی عورت کو دے دی جاتی، تو کام کیسے ہو سکتا تھا؟ تو یہ اس اتھارٹی کی طرف اشارہ ہے درجہ میں، ورنہ انسانیت کے درجے میں دونوں برابر ہیں. یہ نہیں کہ مرد کے اندر تو انسان کی روح ہے اور عورت کے اندر جانور کی. ہاں، اس طرح کے توہمات پائے گئے ہیں نا قدیم زمانے میں کہ عورت کے اندر تو انسان کی روح بھی نہیں ہے. یہ اسلام نہیں کہتا، یہ دوسرے لوگوں کا خیال ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، ہر چیز اپنے ٹھکانے پر ہے.